حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ دعا میری امت اپنی اولاد کی خیر و سلامتی کے لیے یا اپنی حاجت کے لیے پڑھے تو آگ جھپکنے سے پہلے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ دعا ایک بہترین تحفہ ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو رب تعالی نے ایسی بابرکت کلمات عطا کی تھی کہ اس کے بعد کسی نبی کو وہ کلمات اللہ نے عطا نہیں کیے سوائے میرے۔ اگر میرا امتی اپنی اولاد کی خیر و برکت و سلامتی کے لیے یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ کام اللہ تعالی اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ان کی حاجات آنکھ جھپکنے سے پہلے حل ہو جاتی ہیں، جیسے آصف بن برقیہ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی تخت بلقیس اٹھایا تھا تو وہ انہی بابرکت کلمات کی طاقت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی تمام زندگی میں اسی دن سب سے زیادہ خوش ہوا تھا۔ پھر میں عرض گزار ہوا کہ وہ کون سے کلمات ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ دعا سکھائی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھتے تو آپ علیہ السلام کے پاس والی کرسیوں پر انسان بیٹھتے اور ان کے پاس والی کرسیوں پر جنوں کے بادشاہ بیٹھتے تھے۔ پھر ہوا اس تخت کو اڑاتی اور معلق تھما دیتی، پھر پرندے آ کر اپنے پروں سے سایہ کر لیتے، پھر آپ ہوا کو حکم دیتے اور وہ پرواز کر کے صبح صبح مہینے بھر کے فاصلے پر پہنچا دیتی تھی۔ مہینے بھر کی دوری چند لمحوں میں طے ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ جا رہے تھے، پرندوں کی دیکھ بھال ہدہد کی تھی۔ پھر ہدہد کو غائب پایا تو آپ بڑے ناراض ہوئے کیونکہ ہدہد پرندہ غائب تھا، اور فرمایا کہ چند گھنٹوں سے مجھے نظر نہیں پڑتا، یا سچی مچی میں غیر حاضر ہے۔ اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، بلکہ ذبح کر دوں گا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کر دے۔ اتنے میں ہدہد آ گیا اور پرندوں نے کہا کہ آج تیری خیر نہیں ہے، بادشاہ سلامت تیری سزا طے کر چکے ہیں۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ ان کے الفاظ کیا تھے؟ دوسرے پرندوں نے بیان کیا تو ہدہد خوش ہو کر کہنے لگا کہ پھر تو میں بچ جاؤں گا۔ چنانچہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ مورخ سے آ رہا ہوں اور پختہ یقین سے خبر لایا ہوں۔ اس کی بادشاہی ایک عورت کو میں نے کرتے ہوئے پایا ہے۔ اس کے وزیر اور مشیر 312 شخص ہیں اور ان میں سے ہر شخص کے ماتحت 12,000 کی جمعیت ہے۔ اس کی زمین کا نام مادو ہے۔ یہ صفا سے 3 میل کے فاصلے پر ہے اور دنیاوی ہر قسم کی ضرورت اسے مہیا ہے۔ اس کا نہایت شاندار قسم کا تخت ہے جس پر وہ جلوہ گر ہوتی ہے۔ وہ تخت سونے سے تندہ ہوا ہے اور یہ 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا ہے، اور 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں کمر بستہ رہتی ہیں۔ اس کا دیوان خاص جس میں سخت پہرا ہے، بہت بڑا محل ہے، بلند و بالا اور کشادہ۔ سب لوگ آفتاب پرست ہیں، خدا پرست کوئی نہیں۔ ملکہ کا نام بلقیس بنت شرحیل ہے اور اس کا دادا پورے یمن کا بادشاہ عظیم تھا جس کی اولاد نے 40 لڑکے پیدا کیے جو سب کے سب بادشاہ بنے۔ اس کے والد نے ایک جینیا عورت سے نکاح کر لیا، اس بدن سے بلقیس پیدا ہوئی، اور جینیا سے نکاح کی مختلف وجوہات بیان کی گئیں۔ ایک یہ کہ اپنی حکومت اور سلطنت کے غرور والے لوگوں سے کہتا کہ تم میرے لائق ہی نہیں ہو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک زانی سے کروا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے متعلق سن کر کہنے لگے کہ یہ مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے اس خط کو لے جا کر ملکہ بلقیس کو دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں۔ ناظرین، ہدہد نے اس خط کو اپنی چونچ میں دبا کر ملکہ بلقیس کے محل میں جا پہنچا۔ ملکہ اس وقت کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ پرندے نے نہایت خاموشی اور چلاکی سے اور احتیاط کے ساتھ خط اس کے سامنے اس طرح ڈالا کہ وہ جان ہی نہ پائی کہ ہدہد کہاں سے آیا ہے، مگر اپنی گود میں پڑے خط کو دیکھ کر وہ محتاط ہو گئی اور کچھ خوفزدہ بھی۔ لیکن انہیں اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ یہ کوئی عام خط نہیں ہے بلکہ معزز اور مکرم ہے، کیونکہ اس پر مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ اس خط میں خط لکھنے کے تمام اصول بڑھتے گئے۔ خط لکھنے کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ خط کا آغاز ہی اس طرح ہو کہ خط لکھنے والے کے نام کا پتہ مکتوب کے نام میں آ جائے کہ کس نے خط لکھا ہے۔ ایک اہم بات، خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کیا جائے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے خط میں یہ مقدس کلمات نہیں لکھے تھے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں جو مجھ سے پہلے سلیمان داؤد علیہ السلام کے بعد کسی نبی پر نہیں اتری۔ آصف بن برخیہ نے وہی مقدس کلمات پڑھے تھے جن کی بدولت حق تعالی نے ان کی حاجت آگ جھپکنے سے پہلے پوری کی تھی، اور اگر وہی کلمات میری امت اپنے لیے یا اپنی اولاد کی خیر و سلامتی کے لیے پڑھے تو ان کی حاجات بھی پلک جھپکنے سے پہلے پوری ہو جائیں گی۔ میں نے استفسار کیا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ مبارک کلمات آگے جا کر پڑھی جائیں گی۔ خط مختصر لیکن بلیغ انداز میں تحریر کیا گیا تھا، اور خط سے شاہانہ انداز ہی نہیں بلکہ پیغمبرانہ شاہن بھی ظاہر ہوتی تھی۔ ابتدا اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ سرکشی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کسی بادشاہی کا نہیں بلکہ پیغمبر کا دعوت نامہ ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ملکہ بلقیس عقل مند خاتون تھی، معاملات کو کس طرح طے کیا جائے وہ با اختیار بھی تھی، اور اس کا فیصلہ اس کے اہل دربار کے لیے رد کرنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی اس نے اپنا فیصلہ سنانے کے بجائے اہل دربار سے مشورہ ضروری جانا۔ چنانچہ اپنے تمام مشورہ نویس اور سپہ سالاروں کو بلایا اور کہا، میری طرف ایک بہت ہی اہم خط ڈالا گیا ہے جس میں مسلمان ہونے اور تابع فرمان بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ تم سب جانتے ہو کہ میں کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کیا کرتی، تو تم سب مجھے اپنی اپنی رائے دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تمام اہل دربار نے جواب دیا کہ ہمارے پاس طاقت اور قوت کی کمی نہیں ہے، اسلحہ اور سامان وافر مقدار میں موجود ہے، ہم بہادر بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، اور میدان جنگ میں نہایت جرت اور جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہیں، اس لیے ہمیں خوف زدہ ہونے یا جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہماری طاقت مسلم ہے، ہم ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اب جو آپ کا حکم ہو، ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ناظرین، ملکہ بلقیس خود سے اندازہ کر چکی تھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کے لشکر کی کوئی حیثیت نہ ہوگی، اور اگر جنگ کی نوبت آئی تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ جب بیرونی حملہ آور کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں تو اسے اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، وہاں کے باعزت لوگ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، اپنا رعب اور شان و شوکت قائم کرنے کے لیے ہر ترکیب کی جاتی ہے، عورتوں کی عزت پامال کی جاتی ہیں اور قتل و غارت کی انتہا کر دی جاتی ہے، بستیاں جلا کر راکھ کر دی جاتی ہیں، لعایا کو مفلوج بنا دیا جاتا ہے، سپاہیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، تو کیوں نہ ایسی کوشش کی جائے کہ اس عمل سے بچا جائے۔ اور اس کا طریقہ انہوں نے یوں نکالا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف بھیجے جائیں۔ ناظرین، اس سے ملکہ کا مقصود یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش بھی ہو۔ اگر وہ تحائف لے کر راضی ہو گئے تو یہ اس امر کی علامت ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے دنیاوی وسائل کام دے سکتے ہیں۔ اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ان کے تحائف کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہوگی، اور ان کا ہدیہ قبول نہ کرنا اس امر کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہمیں بھی اطاعت کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق سونے کے اینٹیں، جواہرات، قیمتی برتن، اور بعض روایات میں ہے کہ 100 غلام جنہیں زنانہ لباس پہنا کر آزمائش کے لیے لایا گیا تھا، اور 100 کنیزیں بھی تھیں۔ مطلوب یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی جائے۔ اگر وہ علم زنانہ لباس میں مردوں کو جو ہو بہو خواتین نظر آتے تھے آپ علیہ السلام پہچان لیتے تو نبی ہیں، ورنہ محض ایک بادشاہ ہیں۔ ناظرین، جب انتہائی شاطر ملکہ بلقیس کے قاصد آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے تمام مہمانوں کو وضو کروا کر تازہ دم ہونے کے لیے کہا۔ لڑکیوں نے برتن سے پانی بہا کر ہاتھ دھوئے، جبکہ لڑکوں نے برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا۔ یوں آپ علیہ السلام پہچان گئے کہ اول الذکر لڑکیاں اور باقی سارے لڑکے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک گروہ نے کونیوں سے ہاتھ دھونا شروع کیے اور انگلیوں تک آیا، جبکہ دوسرے گروہ نے انگلیوں سے شروع ہو کر کونیوں تک ہاتھ دھوئے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو الگ الگ پہچان لیا۔ ناظرین، اسرائیلی روایات کے مطابق ملکہ بلقیس نے اپنی آزمائش کے لیے کچھ سوالات بھی کیے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ملکہ نے برتن بھیجا جس کے لیے فرمائش یہ تھی کہ اسے ایسے پانی سے بھرا جائے کہ وہ پانی زمین کا ہو نہ آسمان کا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی فرمائش یوں پوری کی کہ ان کے پسینے کے قطرے اس برتن میں جمع کروا دیے، بلکہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ اور بھی آزمائش تیار کی تھی۔ اپنے غلاموں سے کہا تھا کہ یہ ایک بہت باریک موتی ہے جس میں سوراخ نہیں تھا،
ان کی خدمت میں پیش کرنا کہ اس میں جن اور انسانوں کی مدد کیے بغیر دھاگا ڈال دے۔ دوسرے موتی میں سوراخ ٹیڑھا تھا، اس میں بھی دھاگا ڈالنا ہے، اور اگر ان سوالوں کو احمقانہ یا ناممکن سمجھ کر غصے میں آ جائے تو وہ ایک عام بادشاہ ہے۔ اگر اس کا رویہ متحمل اور خوشگوار رہا تو جان لینا کہ وہ معمولی بادشاہ نہیں ہیں بلکہ وہ نبی ہیں۔ پھر ان کی بات توجہ سے سننا۔ قاصد حاضر ہوا، آپ نے ڈبیا طلب کی، اس نے کہا کہ کھولنے سے پہلے بتائیے اس میں کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدد کی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک موتی بغیر سوراخ اور دوسرا موتی ٹیڑھے سوراخ والا ہے۔ قاصد نے کہا کہ ان دونوں موتیوں میں دھاگا ڈال دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ موتی میں سوراخ کون کرے گا؟ دیمک نے کام اپنے ذمہ لیا، اپنے منہ میں ایک بال لیا اور موتی میں ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سرے سے نکل آیا۔ آپ علیہ السلام نے دیمک سے خوش ہو کر فرمایا، تمہیں کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ اس دیمک نے کہا کہ اے نبی علیہ السلام، میرا رزق درختوں میں کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی فرمائش پوری کی۔ پھر آپ نے ٹیڑھے سوراخ والے موتی کو سامنے رکھا اور کہا، اس موتی میں دھاگا کون ڈالے گا؟ سفید کیڑے نے آگے بڑھ کر کہا کہ حضور یہ کام میں کروں گا۔ اس نے دھاگا اپنے منہ میں لیا اور ایک طرف سے جا کر دوسری طرف سے نکل آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کیڑے کے اس سے حاجت پوچھی۔ اس کیڑے نے کہا کہ اے اللہ کے سچے نبی، میرا رزق پھلوں میں رکھ دیجئے۔ اس کی فرمائش بھی رہتی دنیا تک پوری کر دی گئی۔ ناظرین، قاصد تو آپ علیہ السلام سے مرعوب ہو چکے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں کے استقبال کے لیے درمیان سے کوئی 30 میل کی مسافت پر سونے، چاندی اور اینٹوں کے فرش بنانے کا حکم دیا، راستے میں دونوں طرف عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا اور دربار کو بھی بناؤ سنگھار سے ترتیب دیا گیا۔ اپنے تخت کے دائیں بائیں 4000 سونے کی کرسیاں ایک طرف علماء اور دانشوروں کے لیے تھیں، دوسری جانب اعمال سلطنت کے لیے بچھا دی گئیں۔ چنانچہ جب قاصد آئے تو انہوں نے سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑے دیکھا، آگے آگے موروں کی قطاریں تھیں، پھر جنات کی صفیں تھیں اور راستے میں ہی حیران کر دینے والے مناظر تھے۔ جب قاصد دربار عالیہ میں پہنچ گئے تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ جہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو شاہانہ بادشاہ ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام خندۂ پیشانی سے پیش آئے۔ قاصدوں نے بیش قیمت تحفے تحائف پیش کیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ مجھے اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے؟ یہ مال و دولت میرے لیے بے معنی ہے اور تم مجھے معمولی تحائف دے رہے ہو، جبکہ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، پھر جن اور پرند اور ہواؤں کو میرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ میری بادشاہی کی شان و شوکت تم دیکھ ہی چکے ہو، اس دنیاوی ساز و سامان کی میرے نزدیک کیا حیثیت ہوگی؟ تم اپنے تحائف واپس لے جاؤ اور ایک خطرناک انجام کا انتظار کرو۔ میں انسانوں کی نہیں بلکہ جنوں اور پرندوں کی فوج لے کر عملہ آور ہوں گا جن کا تم مقابلہ ہی نہ کر پاؤ گے۔ تم اپنے ہدیے پر فخر کرو اور اسے اپنے ہمراہ لے کر لوٹ جاؤ۔ قاصد حیران پریشان ہو کر واپس ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے احوال کے علاوہ ان کے اعلان جنگ کو ملکہ کو سنایا، اور ملکہ جان گئی کہ وہ بادشاہ کے علاوہ نبی بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول سے لڑنا گویا اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنا ہے جس کی طاقت ہم انسانوں میں نہیں۔ ناظرین، ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دینے کا فیصلہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے 12,000 سردار منتخب کیے جن کے ماتحت 1 لاکھ سپاہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے کوئی دھول جیسا دھواں اڑتا دیکھا تو جان گئے کہ ملکہ بلقیس اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ رہی ہے، اور اس وقت وہ محل سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ وہ میرے دربار کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ پیغمبرانہ معجزہ بھی دیکھ لیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی اس مجلس میں کہا جہاں آپ صبح سے دوپہر تک مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے، جہاں جن اور انس سب شریک تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ملکہ بلقیس کا تخت جس کی بیش قیمت اور نادر ہونے کی بہت شہرت ہے، ملکہ کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے کوئی لا سکتا ہے؟ کیونکہ جب وہ یہاں آ جائے گی، ایمان لے آئے گی، پھر اس کا مال ہم پر حرام ہو جائے گا۔ بہرحال ایک طاقتور اور سرکش جن جو ایک بہت بڑی پہاڑ جتنی جسامت رکھتا تھا، اس نے کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا دربار برخاست کرنے سے پہلے اس تخت کو اٹھا کر یہاں لا سکتا
سکتا ہوں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ میں بہت ہی امانت دار ہوں اور ذخیرہ جواہرات سے مزین تخت سے کوئی چیز نہیں چراؤں گا۔ ظاہر ہے کہ جن انسان کے مقابلے میں غیر معمولی قوتیں رکھتا ہے، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ بیت المقدس سے مغربی یمن جو 1500 میل کا فاصلہ 2-4 گھنٹوں میں طے کر کے تخت یہاں پہنچائے، اور تخت بھی کوئی عام یا معمولی نہیں، نہایت ہی وسیع و عریض اور وزنی کہ جسے اٹھانا فرد واحد کے بس کی بات نہ تھی، اور پھر تخت بھی وہ جو سب سے زیادہ حفاظت میں ہو، جہاں خود اس کے لوگوں کی رسائی ممکن نہ تھی۔ مجلس شورا میں موجود ایک شخص بول اٹھا، اور یہ وہ شخص تھا کہ جس نے کتاب کا علم حق تعالی نے عطا کیا تھا۔ کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پیشتر جاتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضری کر سکتا ہوں۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا مغرب کا صحابی بتایا گیا ہے، اور اس کا نام آصف بن برخیہ ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور نسل انسانی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب بھی تھے اور آپ کے خالہ زاد بھی تھے، اس وقت کے ولی اللہ تھے اور اسم اعظم جانتے تھے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں کرامات بخشی ہوں جس کے سبب انہوں نے جن سے بھی مختصر مہلت کو طویل جانا اور کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت حاصل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ لمحہ برباد کیے بغیر آصف بن برخیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بابرکت کلام پڑھا اور تخت بلقیس کو حاجت جانی، اور اللہ تعالی نے ان کی وہ حاجت پوری کر دی۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ مقدس کلام جس کو پڑھنے سے ہر دلی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ کلام جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے موجود پایا تو تمام اہل دربار حیرت زدہ رہ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا بے پرواہ رہتا ہوں۔ لمحے بھر میں تخت کی یہاں موجودگی میں میرا یا آصف بن برخیہ کا کمال نہیں، یہ سب حق کے برتر کی عطا ہے۔ بہرحال تخت پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی حالت تھوڑی بہت تبدیل کر دی جائے، کچھ ہیرے جواہرات بدل دو، رنگ تبدیل کر دو، تاکہ جب ملکہ یہاں پہنچے تو دیکھا جائے کہ وہ اپنا تخت پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی ہے، اور اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر وہ راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں پاتی ہے۔ ناظرین، دربار سلیمان علیہ السلام میں حاضر ہوئی۔ وہ اپنی طرف سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اونٹوں کے قافلوں کے ساتھ، جس پر عنبر خوشبو لدی تھی، بہت سونا ہیرے جواہرات لے کر آئی تھی۔ جب وہ یہاں پہنچی تو یقیناً یمن اس کے لیے حیران کن تھا۔ اس کے سامنے موجود تخت تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اس کا اپنا تھا۔ بولی، یہ تو میرا تخت ہے اور یہ یہاں کیسے آ گیا؟ کہنے لگی، کہاں رو شنیم، کہاں سبا کا علاقہ، اس کا محل، اس کے محافظ اور وہاں کھڑے پہرے دار، اس کا تخت، یہ کیسے ممکن ہے؟ شدید پہرے کے باوجود تخت یہاں بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دارالسلطنت میں، اسے یہاں کون لا سکتا ہے؟ وہم میں مبتلا تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا تیرا تخت بھی ایسا ہے؟ ملکہ بلقیس واضح جواب دینے کی قدرت نہ رکھتی تھی، مبہم انداز میں بولی کہ ہم تو اس کرامت سے پہلے ہی آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ نبوت کے معجزے تو وہ دیکھ ہی چکی ہے، اب اسے ظاہری سلطنت اور جاہ و جلال بھی دکھا دیا جائے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس سبا کی آمد کی خبر سن کر آپ جنوں کو ایک ایسا محل تعمیر کرنے کا حکم دے چکے تھے جو کہ صرف اور صرف کانچ کا تھا، اور اس کے نیچے پانی سے لبالب اس شیشہ بہت ہی صاف شفاف تھا کہ آنے والا شیشے کا امتیاز نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اسے ایسے ہی معلوم ہوتا کہ پانی ہی پانی ہے، حالانکہ اس کے اوپر شیشے کا فرش تھا۔ بادشاہ کا مذہب عوام کا مذہب ہوتا تھا، اس لیے ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کی پوری قوم بھی ایمان لے آئی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اللہ پاک کے اسم مبارک سے آغاز کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کیا، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے، اس کا چلنا بھی ہے اور رکنا بھی ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ کا نام لینا اور اس سے شروع کرنا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور یوں اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ کے بابرکت
نام سے فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کے نام خطوط لکھے اور ان کا آغاز بھی اللہ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ اور علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرض ہر صحیح کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا انتہائی مستحب ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اور فوائد بے انتہا ہیں۔ ہر مشکل اور حاجت کے لیے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر 1,000 پورا کرنے کے بعد درود شریف کم از کم 1 مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے، پھر 1,000 اسی طرح پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے اور اسی طرح 12,000 پورے پڑھے تو انشاءاللہ ہر مشکل سے نجات اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ بسم اللہ کے حروف کے عدد 786 ہیں، اور جو شخص اس عدد کے موافق 7 روز تک متواتر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کیا کرے تو انشاءاللہ اس کا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 600 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت اور عزت ہوگی، کوئی اس سے بدسلوکی نہ کر سکے گا۔ جو شخص مہینے کی پہلی تاریخ کو 100 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے تو ہر طرح کی آفات اور مصائب سے محفوظ رہے گا۔ سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو چوری اور شیطانی اثرات سے اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ کسی ظالم کے سامنے 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جانے سے اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب کر کے اسے غالب کر دیں گے، اور 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر دم کر کے طلوع آفتاب کے وقت پینے سے ذہن کھل جائے گا اور حافظہ قوی ہوگا۔ 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر کھیت میں مخصوص جگہ دفن کر دے تو کھیتی تمام آفات سے محفوظ رہے گی اور اس میں برکت بھی خوب ہوگی۔ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 مرتبہ لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے تو انشاءاللہ بچے محفوظ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر 500 مرتبہ لکھے اور اس پر 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، پھر اس تعویذ کو اپنے پاس رکھے تو حکام مہربان ہو جائیں گے اور ظالم کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ سارے اعمال ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی یکسیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔